اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آج جو موضوع ہے، کل اور اس کے بعد آنے والے دن جو موضوعات ہیں وہ ایک ہی موضوع ہے، لیکن اس کی جہتیں مختلف ہیں۔ اس موضوع کو جس انداز میں ڈسکرائب کیا جائے گا آپ محسوس کریں گے کہ موضوع کتنا بڑا ہے۔ ہم تو صرف ایک کام سمجھتے ہیں، ہم تو ایک صرف نیکی سمجھتے ہیں، ہم تو ایک جذبے کا عملی اظہار سمجھتے ہیں، یا ہم تو انسانیت سے محبت کا ایک انداز سمجھتے ہیں کہ جسے خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ آج خدمت خلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کل بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور اس سے آنے والے دن بھی بات کریں گے، یعنی پیر، منگل، بدھ۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال، موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور بلوچستان میں، سندھ میں، KPK میں، گلگت بلتستان میں جس انداز میں فلڈ آیا، اور اس فلڈ کے سبب بہت سی جانیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کی نظر ہو گئی، اموال نظر ہو گئے، مویشی اور بہت ساری چیزیں، وہ اجناس، وہ تمام چیزیں جو سیکیورڈ کی جاتی ہیں پورے سال کے لیے، اور ایسے وقت پر کہ جب بالکل اندازہ نہیں تھا لوگوں کو کہ ایسی صورتحال ہوگی۔ بہرصورت اس وقت ہر پاکستانی کا جذبہ یہ ہے، اور وہ پاکستانی جو صرف پاکستان میں رہتے ہیں، صرف وہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس جذبہ محبت کا اور اخوت کا اظہار کیا ہے کہ جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، ایک پاکستانی کے دل میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ کسی طرح سیلاب زدگان کی مدد کی جائے۔ پہلی بات چونکہ موجودہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو ڈیزاسٹر کی صورت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ یکجا نظر آتی ہے، ہر چیز بھلا دیتی ہے، بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب خدمت کی جاتی ہے انسانیت کی، کیونکہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ جو اوروں کے کام آنے کا جو جذبہ ہے، یہ الحمدللہ ہماری پاکستانی قوم میں بہت زیادہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک جذبوں کو قبول فرمائے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ڈیزاسٹر ہے، پھر پانی کی کمی اگر ہے، قحط سالی کا معاملہ ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے ہماری قوم بیدار ہو جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جیسے کہ 2019 میں کرونا کا سلسلہ ہوا، اس میں بھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے ہم وطنوں کی مدد کی، بیرون ممالک سے بھی پاکستانی رہنے والوں نے اور پاکستان میں رہنے والوں نے بھی حتی المقدور کوشش کی کہ ان کی مدد کی جائے۔ آج خدمت خلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب خدمت خلق کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا اسلام ہمیں کس انداز کی اسلام جو ہے اس کو کس طرح پروموٹ کرتا ہے، چونکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الحمدللہ اسلام کا حسن اور خوبی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کی جزا ملنی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی جزا ملنی ہے۔ پھر اس کے حوالے سے کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے، وہ کون کون سے اصول ہیں جنہیں اپنایا جائے، اور کس پیرامیٹر پر یہ کام کیا جائے کہ یہ بہتر طریقے سے ہو، بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو، دیانتداری کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، کیونکہ کوئی شخص اپنی رقم دے رہا ہے اور اس ٹرسٹ پر دے رہا ہے کہ آپ یقیناً اس کے ٹرسٹ کو قائم رکھیں گے، اس کے بھروسے کو قائم رکھیں گے، اور یہ جو رقم ہے صحیح مستحقین تک پہنچائیں گے۔ تو اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں۔ یہ تینوں پروگرام دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا، دیکھیے گا اپنا کام کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا اس میں اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ کس حد تک ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین اور بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، مدلل گفتگو فرماتے ہیں، مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، یہ فرمائیے گا خدمت خلق جسے ہم کہتے ہیں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، اس کا سلسلہ دنیا بھر میں نظر آتا ہے، تو یہ فرمائیے گا اور اس کو سراہا جانا بھی چاہیے، بالکل اس کی اپریسیشن بہت ضروری ہے، اسلام جو ہے وہ کس انداز میں اس کو پروموٹ کرتا ہے، کس انداز میں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اسلامی تعلیمات سے کہ ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں جب خدا نخواستہ ایسا وقت پڑ جائے، کیا فرمائیے؟
ہاں جی، آپ نے بہت عمدہ انداز میں اس کا آغاز فرمایا۔ بڑی نوازش۔ دیکھیے کہ خدمت خلق یقیناً یہ انسانیت کا موضوع ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور تمام انسانوں کے لیے یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے جو اسلام نے عطا فرمایا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دین ہمیں کس قدر اس کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں دیکھیے اگر کل دین کے یا دین کی تعلیمات کے اگر ہم 10 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بنتا ہے اور باقی 9 حصوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بنتا ہے۔ اب وہ جو حقوق العباد ہیں انہی کی ادائیگی کے اندر ہی خدمت خلق کے تصورات چھپے ہوئے ہیں۔ واہ۔ جب ہم اسلامی احکام میں سے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، اگر زکوٰۃ کو دیکھیں تو یہ جہاں ایک طرف حق اللہ ہے کہ آپ نے جو کمایا اسے خرچ کریں، وہاں سوال یہ ہے کہ اس کا آگے مصرف کون ہے؟ مصرف تو وہ مخلوق ہے، بالکل مستحق لوگ ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں۔ 8 مصارف قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ دین کے اندر خدمت خلق کا بہت بڑا ایک تصور ہے اور اس پر بنیاد ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے جو چیزیں ثابت کی، انسانیت کی خدمت کو دین قرار دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں، اسی خدمت خلق کو ہی اگر ایمان اور ہدایت کا نقطۂ کمال قرار دیا جائے تو یہ بھی کوئی مبالغے والی بات نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مطہرہ سے ایسا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر انسانیت قیامت تک بھی اس کی کوشش کرتی رہے تو اس کی اتباع تو کی جا سکتی ہے مگر اسے کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا اسوہ حسنہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اب یہ جو خدمت خلق ہے اس میں پھر آپ یہ دیکھیے خدمت کے ساتھ لفظ خلق آ رہا ہے، صرف انسان نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے اسلام تو ہمیں جو سکھاتا ہے وہ انسانوں کا حق سب پر فائق ہے، مگر اس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، اس میں تو تمام مخلوقات کی بات ہے، ہر شے کا اپنی اپنی جگہ حق ہے، لہذا اس کا حق ادا کیا جائے۔ اب خدمت حق اس خلق کے ساتھ خدمت کا لفظ جب جوڑیں گے تو خدمت کرنا، اس کی سروس کرنا، اس کے کام آنا، کسی غریب کے، مستحق کے، مجبور کے، اس کا دکھ بانٹنا، اس کی تکلیف کو بانٹنا، اس میں کام آنا، اس کو مدد کرنا، سپورٹ کرنا، یہ جو ہے یہ انفرادی سطح پر جب ہوتا ہے، انفرادی سطح پر تو وہ دین ہے، ایمان ہے، ہدایت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ مگر اسی انفرادی عمل کو جب ہم اجتماعی عمل کے اندر بدلتے ہیں تو پھر کوئی تنظیم وجود میں آتی ہے، پھر کوئی گروہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی NGO وجود میں آتی ہے، وہ اس کا کام بھی سر آنکھوں پر۔ مگر یہی اجتماعیت یعنی انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جب خدمت خلق کا سفر جاری ہے تو یہی اجتماعیت کا کلائمیکس ہے ویلفیئر سٹیٹ کا قیام۔ گویا اسلام نے یہ کہا کہ تم ایک فرد بن کے یا ایک گروہ بن کے کب تک اور کیسے دکھی انسانیت کا مداوع کرتے رہو گے؟ تم ایک ایسی ریاست قائم کرو جو دکھوں کا مداوع کرے، جو انصاف کی فراہمی کرے، جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو، کمزور کے ساتھ کھڑی ہو، بیمار کے ساتھ کھڑی ہو، جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو۔ تو یہ جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور ہے اس کی بھی بنیاد خدمت خلق کے اوپر ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ اپنے عملی نمونے کے اندر ساری چیزیں کر کے دکھائیں۔ لہٰذا آج یہ آنے والا ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے۔ آج مجھے ایک دوست نے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم محفل میلاد کروائیں تو کیوں نہ ہم اس پیسے کو مخلوق کی خدمت کے اوپر خرچ کریں، خدمت خلق بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو۔ تو یقیناً جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا ہمارے لیے عین ایمان ہے، تو یہ دیکھیے کہ اسلام کا حسن ہے، یہ کیسے اسلام نے کتنی چیزوں کو سیکریفائی کر کے خدمت خلق کو ترجیح دی ہے کہ وہاں اسے کرو۔ اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو آئیے اس موقع پر جہاں ہمارے بھائی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو وہ اس کے اوپر
خرچ کریں اور اپنی چیزوں کو سیکریفائی کریں، اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئیں۔ اور عین ممکن ہے کئی لوگوں کی اس مہینے میں برتھ ڈے آنے والی ہو، تو انہیں بھی یہ ہے کہ اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی اپنے بچوں کو تربیت بھی دیں، اور جو کچھ ادھر خرچ کرنا ہے وہ بھی خدمت خلق کی طرف لے آئیں۔ اور اسی سے مجھے یاد آ گیا، ماشاءاللہ آپ کی بھی برتھ ڈے ہے کل، تو یقیناً آپ بھی یہی جذبہ رکھیں گے اور یہی نیت اور ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر بھی دے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو، یہ جو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خدمت خلق ایک چھوٹے سے عمل سے بھی ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے عمل سے بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، پھر اپنے علاقے سے شروع کریں۔ کسی آپ NGO کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ریاست کے جو اجتماعی سرگرمیاں ہیں اس کا حصہ بن کے آپ خدمت خلق کے اندر مصروف عمل ہیں، تو یقیناً خدمت خلق بہت بڑا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کو جتنا پسند یہ بات ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کی خدمت کرے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الخلق و عیال اللہ، کہ جو تمام خلق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے کی خیر خواہی جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اچھا، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خدمت خلق بلا شبہ ایک بہت ہی اجر و ثواب کا باعث اور فضیلت کا باعث ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے، تو آیا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، گزشتہ 2-3 سالوں میں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، 2019 کے بعد سے لے کر اب تک یہ 4 سالوں میں لوگوں میں بہت زیادہ یہ خیر خواہی کے دین سے وابستہ ہیں، الحمدللہ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، تو اس طور پر ہر شخص میں جذبہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں دیانت داری کتنی ضروری ہے؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ تو یہی ہے کہ کسی کی امانت ہے، اس کو کسی ایسے مستحق تک پہنچانا۔ میں چاہتا ہوں اس کا آپ سے مفصل طور پر جواب لوں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ جناب، خیر مقدم ہے آپ کا، آج خدمت خلق موضوع ہے، اور خدمت خلق کے شعبے سے وابستہ افراد کا دیانتدار ہونا کتنا ضروری ہے، مفتی صاحب فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس طرح کے کاموں میں یقینی سی بات ہے کہ امانت اور دیانت جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے، اور اس سلسلے میں جو شخص مدد کرنا چاہتا ہے اسے بھی بہت زیادہ وجل اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نفلی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، چلیں اس میں تو اس قدر زیادہ احتیاط کو مد رکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو صدقہ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذمے میں لازم ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے، اور شریعت کی جانب سے اس کے مصارف بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا مصارف سے ہٹ کر اگر آپ اس کو خرچ کریں گے تو وہ صدقہ شمار ہی نہیں ہوگا اور وہ ذمے میں باقی رہے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا واجب صدقہ اور فرض صدقہ دے رہا ہے تو اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ سامنے کس کو دے رہا ہے، اسے اس کا لازمی علم ہے یا نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ وہ پہنچائے گا بھی یا نہیں، تو ضروری علم اس کے پاس ہے یا نہیں، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ دیانتدار اور امانتدار ہے یا نہیں ہے، ورنہ اگر دیانت نہ ہو اور ویسے ہی ہم اٹھا کے دے دیں اور پرواہ نہ کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو یہ چاہیے تھا، پہلے تو چاہیے یہ تھا کہ آپ خود فرد تلاش کرتے اور حقدار تک اس کا حق پہنچا دیتے، لیکن اگر چلیں آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے کسی تنظیم کو یا کسی فرد کو اپنا وکیل بنا دیا تو اس وکیل پر تو آپ کو کامل اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ 2 صورتوں میں ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو ذاتی طور پر جانتے ہوں دیانتدار ہونے کے اعتبار سے، یا دوسرا اس کی ایسی شہرت ہو کہ جس کی بنیاد پر اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، تو یہ تو اس کے لیے ہے جو کچھ ڈونیشن دے رہا ہے، اور زیادہ احتیاط کا تقاضا اس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ اپنا فرض صدقہ دے رہا ہے تو احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کی علمی صلاحیت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پراپر طریقے سے اس کو مینیج کر رہا ہے یا نہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا دیانتداری اپنے مقام پر کہ وہ حقدار تک پہنچے گا بھی یا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جو اس چیز کو جمع کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کر رہا ہے، اس کا دیانتدار ہونا لازمی سی بات ہے، ضروری ہے۔ اور جب یہ آپ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور ایک آرگنائزیشن کی صورت میں کام کرتے ہیں تو کئی ذہن آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، بالکل، اور جب کئی ذہن ساتھ مل جاتے ہیں، کئی طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں احتیاط کے تقاضے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ امانت داری جو ہے، یہ اصلاً جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔
تو پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ میں کر لوں گا اور بعد میں وہ کر نہ سکے، اس کو سپروائز نہ کر سکے، اس کو صحیح طرح سے مینیج نہ کر سکے اور دوسروں کے سپرد کر دے اور پھر قابل گرفت خود کو بنا لے۔ تو ہمیشہ مطلب اس طرح کے کاموں میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حق العبد کا مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے امانت داری کی بات کی، تو جب ہم امانت کو دیکھتے ہیں تو امانت حق کو کہتے ہیں، ایسا حق جو اللہ یا بندے کی طرف سے ہم پر لازم ہوا ہو، جس کی حفاظت اور جس کی ادائیگی ہم پر لازم ہو، ایسے حق کو امانت کہا جاتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے امانت کا مفہوم دیکھیں گے تو بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا کہ اللہ کے حق سے کیا مراد ہے۔ عبادات ساری جو بندہ کر رہا ہے وہ امانت کی ادائیگی کر رہا ہے، بالکل اپنے اعضاء کی حفاظت کر رہا ہے اور نہی کی رعایت کر رہا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ بھی امانت کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، یہ بھی امانت کی ادائیگی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک پرنسپل، ایک بیسک چیز ہے امانت داری، جس کے بغیر یہ صدقہ جو ہے اور یہ سوشل ویلفیئر کا کام پائے تکمیل تک بحسن و خوبی نہیں پہنچ سکتا۔ بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ اچھا، ہر چیز میں بھی دیکھتے ہیں، ہر کام میں، ہر پروفیشن میں ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے۔ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کا جذبہ بڑا قابل تحسین ہے، وہ دیانتدار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، لیکن تجربہ کم ہے اس کا، اور اس کم تجربہ ہونے کے سبب وہ اپنا کام اتنا پرفیکٹلی نہیں کر پا رہا ہے، اس کام کو اس انداز میں نہیں جو ہے ڈیلیور کر رہا ہے۔ کیا فرمائیے گا کہ خدمت خلق کے شعبے میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ساتھ تجربہ کتنا میٹر کرتا ہے، تجربہ کتنا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ کام جو ہے بحسن و خوبی جو ہے انجام پائے؟ جی، اس سوال کو میں یوں ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، کوئی بھی عمل ہے نا، جی اس کے اجر و ثواب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی دو جہتیں بنتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو کرنے والے کے اعتبار سے ہونا ضروری ہیں، کچھ وہ ہیں کہ وہ عمل آگے جس سے ریلیونٹ ہے، وہ اپنے امپیکٹ اور افادیت کے اعتبار سے کیا مقام رکھتا ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا اجر و ثواب ویریٹ ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے 1000 روپے لگائے اور کسی دوست کو کھانا کھلایا، اللہ کی رضا کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دوستوں کو بھی کھانا کھلائیں، بے شک وہ مستحق نہ ہو، یہ بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن اس 1000 روپے سے اگر دوسری طرف کسی کو ایسی میڈیسن لے کے دی کہ اس کی جان بچی ہے، تو یہ عمل کرنے والے کے اعتبار سے تو مقداراً برابر ہے، لیکن اپنی افادیت اور امپیکٹ کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ اجر و ثواب کتنا ضروری، لہٰذا جہاں اس کا امپیکٹ بڑا کریٹ ہوا ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کے لیے اجر اور ثواب بہت بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کا اجر 1 گنا ہے، کسی کا 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 70 گنا ہے، بغیر حساب ہے۔ صحیح فرمایا۔ لہٰذا جب کوئی شخص کی صلاحیت کم رکھتا ہے یا تجربہ کم رکھتا ہے مگر کام کرنے میں مخلص ہے، اب اس کے اخلاص کا اسے اجر ملے گا، اس کی ایفرٹ کا بھی اجر ملے گا، جد و جہد کا بھی اجر ملے گا، جتنا جاگا، جتنا مشقت کی، جسمانی مشقت کی، وہ سارا اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اجر ملٹی پلائی ہو جائے گا اگر وہ مخلوق کو اس کی افادیت وہ میکسیمم کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پر وہ جا کر اس کی ناتجربہ کاری رکاوٹ بن گئی۔ اب جب ناتجربہ کاری یا مس مینجمنٹ کوئی چیز بھی آ گئی ایسی، یا بعض اوقات آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی ایفیشنسی میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ایسے اسباب بن گئے، ایسے عوامل آ گئے جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور باہر سے ہیں، ایکسٹرنل ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی کم ہو گئی، پرفارمنس کم ہو گئی، آگے اس کی افادیت کم ہو گئی، یا وہ چیز اپنے اصل مقصود کو نہیں پا سکی۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں فرماتا، وہ عادل ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے آسان انداز میں کریں کہ آگے اس کی افادیت بڑھ جائے، افادیت ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے، بڑھ جائے۔ لہٰذا اس میں ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس کا اچھی طرح سے ہونو ہونی چاہیے، وہ علم حاصل کریں، تجربہ حاصل کریں،
اس کے بارے میں پوری طرح سے واقفیت حاصل کریں، اس کے تقاضوں کے بارے میں، مثلاً کوئی سیلاب زدگان تک مدد پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں آسانی ہے، جہاں تعلق ہے، وہیں پر گئے اور وہیں چھوڑ کے آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو کرنے والوں کے اعتبار سے تو ایک تقاضا پورا ہوا، مگر وہ اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا۔ تو اللہ کی رضا اور اجر کو پانے کے لیے لازم ہے کہ یہ ہم ہر اعتبار سے ویجیلنٹ ہوں، ہم ہر اعتبار سے کانشیس ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اچھا، پھر اس میں ایک پہلو اور بھی ہے چھوٹا سا، وہ یہ کہ اگر کہیں ہمیں دیکھنے والوں کو نظر آیا کہ کوئی آدمی کام کر رہا تھا اور اس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اور کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی، کوئی تھوڑی غفلت ہو گئی، تو ہم فوراً ہی چڑھ دوڑیں اور اس کی حوصلہ شکنی شروع کر دیں اور اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں اور ایسے اپنے پاس سے الزام لگانا شروع کر دیں، تو یہ اس طرح کا رویہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا جہاں آپ کسی کی ناتجربہ کاری کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کسی ایڈوائس کے ساتھ، کسی سپورٹ کے ساتھ، کسی فیور کے ساتھ، وہ ضرور کیجئے تاکہ وہ مزید بہتر سے بہتر کام کرے۔ لیکن اگر کسی کے کرنے میں تھوڑی کمی بیشی رہ گئی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو تنقید کر کے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور کار خیر کے راستے کو روکا جائے، اس کی بجائے پھر خاموشی اختیار کریں یا پھر آپ آگے بڑھیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ تو اس میں لازم ہے کہ بصیرت، صلاحیت، استعداد، پھر اس کے ساتھ اخلاص، دینداری اور دیانتداری، یہ سارے تقاضے ملتے ہیں تو خدمت خلق اپنی افادیت کے اعتبار سے وہ کامل اور اکمل ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، یہ ہمارا عمومی رویہ بن گیا ہے کہ کسی بھی کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جناب یہ یوں ہونا چاہیے تھا، گھر بیٹھ کے کومنٹری کرتے ہیں بڑے مزے سے، تکیے سے ٹیک لگا کر، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ ہے حوصلہ شکنی، یعنی کہ جو شخص کام کر رہا ہے، خدا نخواستہ اگر اس کے سامنے بات کی ہے، وہ کہے گا میں آئندہ کرتا ہی نہیں ہے کام، اگر اتنی مجھ پر باتیں ہونی ہیں تو لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، قرآن کریم میں ارشاد ہوا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو تعاون کرنے کا حکم ہے، تو اس کو بہت اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اگر اس کو اس طرح کیا جائے اور اس کے دست و بازو بنا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کام بہت اچھے انداز میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، سوشل ویلفیئر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، جہاں دیانتداری ضروری ہے، ایمانداری ضروری ہے، تجربہ ضروری ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب کے بڑے فضائل سامنے آئے ہیں، تو اس میں ٹیم ورک کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آیا ٹیم ورک کتنا ضروری ہے، چونکہ ایک فرد واحد کے سے تو ممکن نہیں ہے کہ تمام چیزیں کلیکٹ کی جائیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس کو ڈسبرس کیا جائے وہاں تک کہ جہاں ضرورت ہے، تو اس کے لیے ٹیم کیسی ہونی چاہیے، ٹیم کی کتنی ضرورت ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اس سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو اگر بنیاد بنایا جائے تو مناسب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے اور آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ میں قدرت اور استطاعت ہے کہ آپ اس کے کام آ سکیں اور اس کی مدد کر سکیں، تو پھر اس کے لیے کسی جو ہے ٹیم کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفرادی اعتبار سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کو ابتدا کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض منصبی جو اس ہدایت کی تکمیل کے سلسلے میں آپ تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت دین کے لیے تشریف لائے، اس فرض منصبی کی تکمیل کے لیے آپ نے ابتدا میں اکیلے ہی کام شروع فرمایا، اور پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر وہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ابتداً یہی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ جو ہے اس بات کی ترغیب دلاتی ہے اور بہت زیادہ صدقے کو پروموٹ کرنے کی بات کرتی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، حالانکہ اس میں کوئی بھی چیز خرچ نہیں ہو رہی ہے، صرف آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ لگ رہی ہے، لیکن اس کو کسی نہ کسی درجے میں دوسرے مسلمان کو آپ کے اس عمل سے، طرز عمل سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جیسا کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ انفرادی کوشش سے شروع ہوتی ہے۔ تو اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی مشکل میں ہوں تو میں چاہوں گا کہ بھئی اگر میں اپنے طور پر اپنی کوشش سے اس مشکل سے نہیں نکل پا رہا ہوں تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے
اس مشکل سے نکالے. تو جب میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں تو مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میں بسہولت اور آسانی کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہوں تو انفرادی اعتبار سے مجھے اس کوشش کو شروع کر دینا چاہیے. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد میں چاہتا ہوں آپ کے اس جواب کو مزید ہمارے ناظرین تک پہنچنا چاہیے، چونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. صحیح فرمایا آپ نے انفرادی طور پر بھی، لیکن جب اجتماعی یہ سلسلہ بن جائے گا تو بہت ساری چیزیں تعاون کے صورت میں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے. اس حوالے سے ہی بات کریں گے. وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. خیر مقدم ہے آپ کا. خدمت خلق کے حوالے سے آج چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ایک بہت بڑا کام ہے. ظاہر ہے فرد واحد سے شروع ہوتا ہے، ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے. تو ٹیم کی دستیابی کی، بہترین ٹیم کی دستیابی کتنی ضروری ہے اس کام کے لیے، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی صاحب. جی، جب یہ انفرادی میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ انفرادی کوشش ابتدا اس کی ہو جاتی ہے اور پھر یہ کوشش جب آگے بڑھتی ہے تو آپ کو آپ کے ہم ذہن افراد ملتے چلے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایک بہت زبردست آرگنائزیشن کی صورت جو ہے وہ اختیار ہو سکتی ہے. اس میں مختلف صلاحیت رکھنے والے افراد آپ کے جو ہے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے باصلاحیت ہوتے ہیں، مشورہ دینے کے اعتبار سے، یا ان چیزوں کی ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے اور خدمت خلق کے اعتبار سے جو ہے کسی نہ کسی درجے میں کوئی تجربہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے وسائل کی کثرت رکھنے والے افراد اور ایسے صاحب مال کے جو لوگوں کی خدمت پر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں آتا کہ آج کل جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہر ایک اس میں آگے تو بڑھ جاتا ہے لیکن وہ دیانتداری جیسا کہ پہلے بات ہو چکی اس کا ثبوت دے سکے گا یا نہیں. تو اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس سے رک بھی جاتے ہیں کہ خود اپنے طور پر اپنی مصروفیت کی بنا پر اس میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتے اور کوئی ایسا شخص نہیں ملتا. تو پھر وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے والا شخص ہوتا ہے جو انفرادی طور پر اخلاص کی بنیاد پر صحیح طریقے سے اس کام کی ابتدا کرتا ہے. تو ہر طرح کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل ٹیم بہت ضروری ہے اور اس سے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کی بہت بڑے پیمانے پر خدمت کی جا سکتی ہے. اور اس میں اس اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ تقسیم کار کی صورت میں ہر ایک پر جو ہے وہ بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جاتا ہے، جس کے جو بہت زیادہ یہ تقسیم کار کا فائدہ اس اعتبار سے بہت زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کو جس کی جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لینے کے نتیجے میں بہتر ثمرات حاصل ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ٹیم ورک بہت ضروری ہے اگر آپ بڑے پیمانے پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے دیانتدار افراد کو شامل کیا جائے جو اخلاص کے ساتھ واقعتاً اس مقصد کو اپنا نصب العین بنانا بھی چاہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر جز وقتی اور اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو انسان چھپا کر رکھتا ہے اور بعد میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہی اقتدار اور پھر کوئی منصب حاصل کرنا اور پھر جو وسائل ہیں اس پر قابض ہو جانا اور سانپ بن کے بیٹھ جانا، حالانکہ اس کو دیا گیا تھا خدمت خلق کے لیے لیکن اب وہ امین، اور پھر وہ اقربا پروری کا عنصر اس میں آ جانا. یہ بہت ساری ایسے خرابیاں شامل ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اس میں جو انفرادی طور پر اخلاص کی بنیاد پر کوشش کرنے والا شخص ہے جب وہ ٹیم کی بنیاد پر کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر وہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے تو اسے ان لوگوں کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا. بہت اچھی بات. جہاں اس کی فضیلت بہت ہے، اجر و ثواب بہت ہے، بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے، اور جہاں اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، دیانتداری، امانت داری، رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ تجربہ اور ٹیم ورک، یہ تمام چیزیں. بہت سارے لوگوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے حضرت کہ ہم کوئی ایسے لوگوں کی مدد کریں، مالی مدد کریں. وہ مالی طور پر بھی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اشیاء خور و نوش کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کے حوالے سے ہی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ فرمائے گا یہ جو پیرامیٹرز بیان کیے گئے ہیں ان کا فالو کرنا ایسے شخص کے لیے کتنا ضروری ہے، جو بھی آپ نے اس سے پہلے آپ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز بیان کیے. ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا اور ان کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ ایک جہت یہ ہے کہ انسان اپنا ہی مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کے بھی تقاضے ہیں. اور ابھی تک ہم نے جتنی بات کی کہ اگر کوئی اجتماعی ٹیم بنا کر، کوئی پلیٹ فارم بنا کر لوگوں کی امانتیں آگے پہنچانے کی کمٹمنٹ کرتا ہے تو اصول یقیناً ان کے لیے اور ان کے لیے کچھ جدا جدا تو ہیں، مگر اصول البتہ کار فرما ہیں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی.
جیسے اجتماعی طور پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ اصول ہے، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جیسے بیان فرمایا دیانت داری کا، کیونکہ ان کے پاس دوسروں کا مال ہے، وہ امین ہیں یا وہ وکیل ہیں ان کے، اور وہ پہنچانے والے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر دیانتداری کا اصول ان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر خود اپنا ہی مال خرچ کر رہا ہے تو وہاں اب دیانتداری تو اس کی وہ نہیں پوچھا جائے گا نا، ٹھیک ہے، وہاں البتہ اخلاص دیکھا جائے گا۔ لہٰذا اگر انفرادی طور پر کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے یکسر وہی اصول تو نہیں ہوں گے جو اس طرح کی تنظیموں، جماعتوں یا پلیٹ فارمز کے لیے یا گروہوں کے لیے ہوتے ہیں، مگر اس کے اپنے کچھ اصول ضرور ہیں۔ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا اس کا بھی کوئی۔ مثلاً ایک تو ایسے شخص کو جو خود کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اخلاص کو پیش نظر رکھے اور اپنے آپ کو نمائش سے بچائے، یہ ضروری ہے، ریاکاری میں، ورنہ تو اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ 50 کیمرے ہوں گے تو 50 روپے دے رہے ہوں گے، جی یہ بھی دیکھا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ یقیناً اپنے انر سیلف کی سیٹسفیکشن کے لیے، قلب اور روح کی تسکین کے لیے انسان جب اپنے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس میں جہاں اس کی مالی خدمت خلق آ گئی، وہاں اس کی بدنی اور جسمانی خدمت خلق بھی آ گئی، یعنی وہ خود اپنا ٹائم دے کے بھی ایفرٹ کر رہا ہے اور ادھر سے اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر دو چیزیں ضرور فرق کرے۔ اگر وہ ایسا مال خرچ کر رہا ہے جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ واجبہ ہے، پھر اس پر لازم ہے، اس کے لیے یہ اصول ہے کہ وہ مستحق کو دے، اور وہی مستحق ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا، 8 مصارف آئے۔ اور اگر وہ نفلی صدقہ کر رہا ہے تو نفلی صدقہ کے اندر اس کے لیے یہ تو پابندی ختم ہو جاتی ہے کہ اب آگے مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے، کون صاحب نصاب ہے اور کون صاحب نصاب نہیں ہے۔ پھر بھی البتہ اسے دیکھنا چاہیے اس کے صدقات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز پیش نظر رہنی چاہیے انفرادی خدمت خلق کرتے ہوئے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم اپنے قریبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دور والوں پر خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا ہمیں سیٹسفائی رکھتا ہے۔ کیوں؟ قریب والوں سے بعض اوقات کچھ کڑوی کسیلی سنی ہوتی ہے، کچھ پیش آیا ہوتا ہے، اور پھر ہم کوئی خدمت کرتے ہیں اور کسی قابل ہو جائیں تو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اس وقت ہم نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بالکل۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو الاقرب فالاقرب، جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے، سب سے زیادہ مستحق وہی ہے۔ وہ قریبی قرابت نسبی میں دیکھیں، رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے، پھر ہمسائیگی کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب ہے، اور ان قریب ترین لوگوں میں پھر جو سب سے زیادہ مستحق ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہ اصول تو بہرحال اس فرد کے اوپر بھی قائم رہتے ہیں جو خود انفرادی طور پر خدمت خلق کے لیے آگے بڑھا ہے اور اپنے وسائل خرچ کر رہا ہے، لیکن کچھ اصول وہ بھی ہیں جو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی یکساں رہتے ہیں، کچھ بدل جاتے ہیں، اجتماعیت کے اصول کچھ بدل جاتے ہیں، ایسے انفرادیت کے بھی کچھ اصول بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک، بہت اچھی بات۔ اچھا، ایک چیز اور جو ہماری ایک سائیکالوجی بن گئی ہے، رمضان میں روزے رکھیں گے جناب، اور رمضان ہی میں نماز پڑھیں گے، رمضان ہی میں قرآن پڑھیں گے، اور صدقات اور زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں دیں گے۔ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جناب اس میں چونکہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے تو بقیہ 11 مہینے خیر اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لوگوں کی ذہنیت اس طرح کی، اور پھر اس حوالے سے بھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی فلڈ آ جائے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی اس قسم کی کوئی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو جائے کہ جس میں پوری قوم جو ہے اس میں ابتلا کا شکار ہو جائے، تو ہم خدمت خلق کریں گے۔ تو کیا خدمت خلق ایک کنٹینیو ورک ہے، ایک وہ ہے کہ اس میں ہمیں متحرک رہنا چاہیے ویسے عام دنوں میں بھی، یا اس کا انتظار کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم ایکٹیو ہوں گے؟ کیا فرمائیے؟ دیکھیں، اس باب میں اگر آپ زکوٰۃ کے بنیادی اصول کو دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کسی مہینے میں لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جب آپ کا سال شروع ہو جائے اور پھر دوبارہ وہ تاریخ آ جائے۔ تو یہ ہر فرد کے اعتبار سے جداگانہ ہوگا۔ آپ کے مالک نصاب ہونے کی تاریخ کچھ اور ہوگی، میری کچھ اور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ لازم اس وقت ہو جائے گی جب میرے مال پر سال مکمل ہو جائے گا، تو اس کا رمضان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں کیوں اس کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے اور ادائیگی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں لوگ زیادہ تر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہے، لیکن شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اجر و ثواب
اس وقت بڑھ جاتا ہے جیسا کہ حضرت نے بھی بیان کر دیا کہ کسی چیز کی افادیت 1000 روپے کا نوٹ خرچ کیا دوستوں پر بھی اور کسی کو دوائی دلائی. تو افادیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آیا ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور ہم اس سے یہ کہیں کہ میں رمضان میں دوں گا، کیونکہ رمضان میں ثواب، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو وہ شریعت کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے. شریعت نے زکوٰۃ کا جو صدقات کا جو نظام قائم فرمایا ہے وہ خلق خدا کی خدمت کے لیے ہے. اس کے مصارف اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ تک تو یہ صدقہ نہیں پہنچتا نا، بلکہ تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اس کا تعلق کسی سیزن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے مجبوری کی حالت میں اور آپ میں وہ استطاعت موجود ہے، یا اگر آپ میں نہیں ہے، آپ کسی کو 2 جملے کہہ دیں تو آپ کے کہنے کی وجہ سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی ذات پاک سے، اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانے معمور ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اخلاص کی بنیاد پر کیے جانے والے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے. کیا پیغام دیجیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے؟ موضوع بہت اہم ہے اور حسب حال ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے، چونکہ جو صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بالکل مطابق ہے. کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیں، پیغام خدمت کرنے والوں کے لیے بھی ہے ایک، اور جن کی خدمت مقصود ہے ان کے لیے بھی ہے. اچھا، وہ بھی بتائیے. اور جو خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ اس کا عنوان ہی خدمت خلق ہے، لہٰذا آپ احسان سمجھ کر مت کیجئے، اسے خدمت ہی سمجھ کر کیجئے. جب آپ اسے خدمت سمجھ کر کریں گے تو آپ کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوگی، خلوص بھی اپنا نقطۂ کمال پہ پہنچ جائے گا. خدمت کے تصور سے جب کرتے ہیں تو اس میں انسان مٹ جاتا ہے، وہ اخلاص کا پیکر بن جاتا ہے اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے. پھر وہ تانے نہیں دیتا، وہ پھر ریاکاری نہیں کرتا. تو لہٰذا جو خرچ کرنے والوں کے اعتبار سے تو یہی پیغام ہے کہ اسے خدمت سمجھ کر ہی کیجئے. آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. اور جن کی خدمت مقصود ہے آگے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنے دلوں کو لالچ سے پاک کر لیجئے. جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ پہنچ جائے گا، جس نے آپ تک پہنچایا اس کا شکریہ بھی ادا کریں. اور مال کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ کوئی خرچ کرنے والا آیا ہے تو بڑھ چڑھ کے، جیسے ایسے کئی واقعات ابھی بھی دیکھنے کو ملے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے گئے کوئی دور سے، آگے اس کے ساتھ اخلاقی طور پر کچھ ایسا ہو گیا لوٹ مار کر دی. لہٰذا جن کی خدمت مقصود ہے ان پر بھی لازم ہے وہ اپنے اخلاق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، اخلاق پر قائم رہیں اور حسن خلق پر قائم رہیں. یہ خدمت خلق کو قائم رکھیں، وہ حسن خلق کو قائم رکھیں. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئی کہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں ایک جذبے کے تحت، ان کے لیے بھی بہت سارے اصول اور جن کے لیے کی جا رہی ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب چیزیں پہنچتی ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی دیکھا گیا، کووڈ میں بھی دیکھا گیا، اس صورتحال میں بھی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جن کی مدد کی جا رہی ہے اس میں بعض لوگ ایسے بھی شامل ہو گئے جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں. اب وہ سارا راشن جو ہے دکانوں پہ بیچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایسی رپورٹس بھی ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے دینے والوں کے لیے کہ وہ کہاں تک پہنچاتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ تلاش کرتے ہیں اور صحیح مستحقین تک وہ سامان پہنچاتے ہیں. بہر صورت یہی موضوع کل بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.